اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 رجب کی نذر کے ایام قریب ہیں اور آپ مومنین ہر جگہ ہمارے ہندوستان میں نذر کا اہتمام کرتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے، اور نذر کرنا یعنی اہل بیت علیہ السلام کے نام پر مومنین کو کھلانا نذر کر کے، کیونکہ نذر کا جو حقیقی کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے نام پر یا اپنے مرحومین کے نام پر مومنین کو اطعام کریں، یعنی کھانا کھلائیں، اور یہ اطعام کرنا خود ثواب رکھتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کنڈے کی جو نذر ہوتی ہے اس کو مٹی کے برتن پر کرتے ہیں، وہ مٹی کا برتن جو پکایا ہوا رہتا ہے۔ پہلے سے یہ رسم تھی، کیونکہ جو گھر میں برتن استعمال ہوتے تھے وہ برتن مختلف جگہوں پر مختلف کاموں میں استعمال ہوتے تھے، نجس ہو جاتے تھے، تو ایک احترام کے طور پر ایک رسم بنی کہ ہم مٹی کے کوزے کے نئے برتن لائیں گے، اور احترام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نئے برتن میں ہم نذر کرائیں گے۔ لیکن ایک چیز قابل توجہ قابل غور ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹی کے برتن لوگ بناتے ہیں، جو افراد، وہ کافر ہیں، اور وہ برتن جو نجس ہے اس کو کیسے ہم پاک کریں، کیونکہ مٹی کا برتن پکنے سے استحالہ آیت اللہ السانی کی نظر میں نہیں ہوتا، احتیاط واجب کی بنا پر پاک نہیں ہوتا۔ جیسے اینٹیں ہیں، اینٹیں اگر کافر کے ذریعے بنی ہیں اور نجس ہو گئی ہیں تو پکنے سے وہ پاک نہیں ہوتی، اس کو بھی ہمیں ایک طرح سے ظاہر کو اس کو حد اقل پاک کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے مٹی کے برتن جب ہم لائے ہیں تو اس کو کیسے پاک کریں، دیکھیں اس کے پاک کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، کیونکہ قلیل پانی سے تو مشکل ہے پاک ہونا، اس کو پاک کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آج کل کور پانی فراہم ہے، یعنی موٹر کا پانی، یا وہ پانی جس کی مقدار کور پانی ہو، تو جیسے ہمارے ٹنکیوں میں پانی ہے 380 لیٹر سے زیادہ قریب پانی ہوتا ہے، تو یہ پانی جو ہم کور پانی کہلاتا ہے اس میں آپ برتن کو ڈبو دیں، یا ہمارے گاؤں وغیرہ میں مشینیں ہوتی ہیں، ہینڈ پمپ ہوتا ہے، تو بالٹی وغیرہ میں برتن کو ڈال کے مشین چلا دیں تو وہ بھی کور کا ہی حکم رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے برتنوں کو جو ہم کہار سے لاتے ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کور پانی سے اس کو متصل کریں کہ پانی برتن کے تمام اجزاء تک پہنچ جائے۔ جب تمام اجزاء تک پانی پہنچ جائے گا، یا ایک اعتبار سے برتن کو پانی میں ڈبو دیں، کور پانی میں جب ڈبو دیں گے تو وہ پانی تمام حصے تک پہنچ جائے گا اور برتن پاک ہو جائے گا، صرف ظاہری دھو لینا کافی نہیں ہوگا۔ یہی حکم جس طرح سے مٹی کے برتن میں ہے اسی طرح سے تندور کے لیے بھی۔ ہمارے یہاں تندور بھی جو آتا ہے، جو تندور کا بڑا گھڑا ہوتا ہے یا ہڑیا بولتے ہیں، اس کو لے آتے ہیں اور اندر سیٹ کرتے ہیں، تو اس کو بھی اسی طریقے سے پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ جو روٹیاں ہم کھاتے ہیں کیونکہ وہ برتن نجس ہو چکا ہے اور کافر کے ذریعے اور وہ پکنے سے پاک نہیں ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو ہم پہلے ایک دفعہ پاک کر لیں، اس کے بعد ہم لگائیں۔ تندور ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا طہارت و نجاست کے حوالے سے ضروری ہے، تاکہ ہماری نذر جو ہم اہل بیت علیہ السلام کے نام پر کر رہے ہیں وہ قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور اس میں جو ایک شریعت کے حوالے سے جن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے، اس کی بھی رعایت ہو جائے۔ والسلام علیکم۔